ایک نئی فارم آف جیلسی جس کا مجھے ریسنٹلی ہی پتہ لگا، کیونکہ میرا ٹریول بہت ہوتا رہتا ہے اور بہت ساری بہنوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ میں کہہ کے پھنس بھی جاؤں۔ وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کیسے یہ چیزیں مردوں کے لیے ہیں لیکن عورتوں کے لیے مختلف چیزیں، مرد کیوں نہیں حجاب کرتے؟ کس طرح یہ جو جتنے بھی طلاق کے قانون ہیں وہ مردوں کی طرف زیادہ جھکتے ہیں، اور عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کوسچنس کا مذاق اڑانا چاہیے، لیکن ایک چیز کا ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہے۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو میں اس کو خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری یہ پالیسی نہیں ہے، میں خود اس پالیسی کو سمجھتا ہوں اور اس کو پڑھاتا ہوں، لیکن یہ پالیسی جس نے دی ہے وہ سب سے زیادہ رحیم ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، اور سب سے زیادہ عادل کرنے والا ہے۔ اور اگر اس سوال میں ہلکی سی بھی بھنک آ جائے کہ یہاں پہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا یہاں پہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ محسوس ہونا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے ایسے کیوں کی ہیں۔ دیکھیں، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں کہی ہے عورتوں نے حجاب کرنا، نقاب کرنا ہے، تو میرا آنیسٹ آنسر یہ ہوگا مجھے نہیں پتہ۔ آنیسٹلی میں بہت سارے ریزنس آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کے بہت سارے فوائد بتا سکتا ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فوائد کو نازل کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں خود سوچتا ہوں، میں کوشش بھی نہیں کر سکتے کہنے کی کہ ہاں یہ کچھ وجوہات ہیں کہ آپ کریں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خمار کی حکم دیا ہے یا جلباب کا حکم دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک چیز آپ کو دیں گے اور اس کی وجہ نہیں بتائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اس کے بارے میں خود سوچو، لعلکم تتفکرون لیدبروا آیاتہ، ذرا خود بھی تو سوچو کیوں ہے ایسا، اپنی کیوں کو خود تلاش کرو۔ ایک چیز کے بارے میں مشہور ہوں، جو بھی اللہ نے دیا نا وہ رحیم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا نا وہ عادل ہے اور رحمان ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا سورۃ النساء میں، یہ ایگزیکٹلی میراث کی آیتوں کے بعد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میراث میں، وراثت میں عورتوں کا جو حق ہے وہ مردوں سے کم ہے، ان کو ایک جیسا نہیں ملتا، چاہے وہ بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کو برابر حق نہیں مل رہا، ان کی ڈویژن ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو مرد ہیں ان کو اپنے حصے کا ملے گا جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کو اپنے حصے کا ملے گا جو انہوں نے کمایا۔ اور یہاں پہ لفظ جو مرد ہے نا، یہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے وہ سب نہیں ملے گا آپ کو، اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور اس کا جو باقی حصہ ہے وہ آنے والے وقت کے لیے، اور یا پھر آپ نے پوری زندگی کام کیا، ان میں سے کچھ حصہ جو ہے نا وہ اتنے پائے کا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کام کیا لیکن آپ کی نیکی میں اخلاص پورا نہیں تھا، سو آپ کو جو آپ نے کمایا اس کا کچھ حصہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سٹینڈرڈز اللہ نے مردوں کو دی ہیں اور یہ عورتوں کو دی ہیں، اور ایک دوسرے کی چیزیں لینے کے لیے کوشش نہ کرو، اس کو کیا ملا ہے یہ چیزیں خواہش نہ کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، بہت خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی، سیم آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ اور بعض اوقات جو فضل ہے نا یہ صرف فیور نہیں ہے، یہ پریفرنس ہے۔ اب وہ جیلسی میں کسی کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ پر فضل دیا جا رہا ہے، پریفرنس دیا جا رہا ہے، یا مجھے ان پر فضل ہے، برتری آپ کہہ سکتے ہیں، پریفرنس دیا گیا ہے مال کے اعتبار سے، یا خوبصورتی کے لحاظ سے، یا مواقع کے لحاظ سے، یا کسی لڑکی کو یہ فیل ہو گھر میں اس کی دوسری بہن کا رشتہ آ گیا، اس کا نہیں آیا، اور اس کو کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو مجھ پر فضل دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فضل چاہیے تو بجائے یہ کسی دوسرے سے مانگنے کے، کسی دوسرے سے وش کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگے۔ خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں، اس چیز پر فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کیا کیا نہیں دے سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی اور کے بارے میں سوچیں نا۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے نا تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ اگر آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہیں اور صرف آپ ہی ہیں جسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کھو گئے اپنے خیالات میں، اور ٹیچر جو ہے وہ پڑھائی جا رہا ہے، اور آپ سے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میں زمین پہ بھی ہوں کہ نہیں، 10 منٹ سے میں کچھ سوچ رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیا بات ہو رہی ہے، اور آپ کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہے وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے، ہر سوال پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہو کہ یار چھٹی کے بعد میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، بڑا فضول انسان ہے۔ اس کی وجہ سے باقی سارے جو ہے نا وہ بیوقوف نظر آتے ہیں کلاس میں۔ آپ کو پتہ کیا ہوا یہاں پہ؟ آپ کا سارا فوکس چلا گیا اس پر جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے، یا استاذ کا چہیتا ہے، یا شو آف ہے، یا اس کو ساری اٹینشن مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ برے لگ رہے ہیں، اور یہ آپ کو امبیرس کر رہا ہے، جبکہ آپ یہ بھول گئے کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے۔ آپ خود ایک طالب علم ہیں، جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہاں صرف آپ ہیں اور استاذ ہے، وہاں آپ سیکھنے آئے تھے۔ آپ کو خود پر امبیرس ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں خود کھو گیا کہیں نہ کہیں۔ آپ کو خود پہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ کو پوچھتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، آپ یہاں سیکھنے ہی تو آئے تھے، نہ کہ کسی کو یہ بتانے کہ میں کتنا قابل ہوں،
ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے سیکھنے کی وجہ نہیں تھی. یہی چیز کام پر ہوتی ہے، یہی چیز خاندان میں ہے. آپ خاموش نہیں رہتے اور اپنے آپ کو سائڈ پہ نہیں لے جاتے کیونکہ کسی اور کو پریفرنس دی جا رہی ہے. اگر کچھ غلط ہے تو آپ بولیں گے، کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ بات کریں گے، وہاں پر آپ بولیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ وہ چیز دل میں لے کے بیٹھے نہیں رہیں گے اور اس چیز کو بڑھنے دیں گے دل میں، اور دل میں ہی نفرت پیدا کریں گے. ایک اور چیز بھی ہم مانگتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جائیں گے نا، وہ یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. یا اللہ ہمارے دلوں میں غل نہ ڈالنا ان کے لیے جو ایمان لائے، ہمارے دل میں یہ چیز نہ ڈالنا. یہ ہمیں اس دنیا میں نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کریں گے جنت میں. اور یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا میں ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف آپ کے دل میں کچھ آ جائے، مثال کے طور پہ یار یہ اس پوزیشن ڈیزرو نہیں کرتا تھا، یہ چیز یہ کرنا یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس کو زیادہ تنخواہ مل رہی ہے مجھ سے، اس کو کیوں اتنی زیادہ تنخواہ مل رہی ہے، اس میں آپ کا کیا ہے؟ ان کو جتنا مرضی ملے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کمایا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ کمانا چاہیے تھا، ان کو بتائیں کہ دیکھیں میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو زیادہ مل رہی ہے، بلکہ آپ کے خود کے میرٹس اچھے ہیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر چیز جاننے والے ہیں. جب ہم خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑتے ہیں نا، جب ہم خود پر ہی ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور وہ کس کی وجہ سے؟ دوسروں کی وجہ سے. اللہ اور آپ کے درمیان کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ میں آگے آنا چاہتا ہوں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ بس کمپلیننگ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں گے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا، یا دوسرے لوگوں نے آپ کے موقع کیسے کھا لیے، ہر کسی کو مل گیا اور آپ کو نہیں ملا. تو آپ اپنی زندگی بھی برباد کریں گے، اور آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی زندگی بھی آپ برباد کریں گے. یہ وہ حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس خوبصورت آیت میں.